الفاظ سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے, اس لیے لکھنے میں چلے جاتے ہیں تھوڑا بہت کہ بھائی لکھائی کر لیں گے. ہیومنز ہیو فیئر آف ریجیکشن بیس, کہ فون کیا بات کی نو کہہ دے گا. دے ٹیک ایز ریجیکشن ایز پرسنل. آپ نے کبھی بھی کسی کی ریجیکشن جب آپ کوئی پروجیکٹ یا کسی کو کوئی پچ کر رہے ہیں پرسنل نہیں لینی. کین بی بنچ آف ریزن جس کی وجہ سے وہ آپ کو نو بول رہا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا بیک ٹو بیسکس پوڈ کاسٹ. نعیم سکندر آپ کا ہوسٹ. آج ہم نے بڑے ہی انٹرسٹنگ مہمان کو دعوت دی ہے ایک بڑے ہی ان یوزول ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے, جو میں نے انفارچونیٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ میں گوگل پہ سرچ کر رہا ہوں یوٹیوب پر کہ مجھے اس ٹاپک پر کوئی پوڈ کاسٹ ملے, لیکن انفارچونیٹلی مجھے نہیں ملی. تو پھر آئی کیم اکراس سید محمد احمد بخاری صاحب پشاور سے, اور میں نے ان کا پروفائل دیکھا اینڈ آئی واز لائک انٹریگ کہ یار ماشاء اللہ پاکستان میں بھی لوگ کاپی رائٹنگ اینڈ سیلس پر بات کریں. نارملی کورسز تو بہت ہوتے ہیں کاپی رائٹنگ پر, لیکن ان دا فارم آف پوڈ کاسٹ مجھے کاپی رائٹنگ پر کچھ مل نہیں رہا تھا اور کچھ کنفیوژنس تھی کانٹینٹ رائٹنگ اور کاپی رائٹنگ کے حوالے سے بھی. تو میں نے کہا کہ بلاتے ہیں محمد احمد بخاری صاحب کو اور ان سے بات کرتے ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا سر, میں آپ کی فیس بک دیکھ رہا تھا نا, وہاں پر آپ نے لکھا ہوا تھا یہ مرسڈیز والا گرو, یہ کیا سٹوری ہے؟ اچھا, مرسڈیز والا گرو جو ہے یہ ٹیگ لائن میں نے اپنے آپ کو نہیں دی. اچھا, میرے کمپیٹیٹرز نے مجھے دی ہے. وہ کیسے؟ جس ایک ویڈیو تھی وہ وائرل ہو گئی, انہوں نے کہیں نام لیا کہ مرسڈیز والا گرو یہ کر رہے ہیں, تو مجھے یہ نام بہت اچھا لگا, ٹیگ لائن بہت اچھی لگی, اور سب نے ہی مجھے اسی ٹیگ لائن سے پکارنا شروع کر دیا. نہیں, آپ کوئی مرسڈیز گاڑی چلا رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ مرسڈیز میرے پاس تھی. اچھا, تو مرسڈیز کے ساتھ میں پکچرز لیتا تھا, اپنی پکچرز پوسٹ کرتا تھا. میری ویڈیو تھی انٹروڈکشن, جو لائف کی ایک سٹوری ہوتی ہے, ہاں, اس میں دیکھتے ہوئے سب نے, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کمپٹیشن میں آتے ہیں تو لوگ کچھ نہ کچھ ڈفرینٹلی بولتے ہیں. ہاں, وہاں سے مجھے یہ ٹیگ لائن ملی, مجھے بہت زبردست لگی کہ یار یہ تو بہت آؤٹ کلاس ٹیگ لائن ہے. ہر برانڈ کی ایک ٹیگ لائن ہوتی ہے, وہ ٹیگ لائن مجھے مارکیٹ سے ملی. اچھا, انٹرسٹنگ. اچھا, سب سے پہلے احمد بھائی مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ کاپی رائٹنگ کی اسکل جو ہے نا بہت ایک ڈفرینٹ اسکل ہے. نارملی آپ پاکستانی انڈسٹری میں جب لوگوں کو دیکھتے ہو نا, تو آپ کو فری لانسرز ملتے ہیں, یا اگر آپ کو ٹرینرز بھی ہوتے ہیں نا, تو دے آر سم ہاؤ ٹیچنگ یو نا ہاؤ ٹو میک منی آن لائن فری لانسنگ کے تھرو. گرافک ڈیزائننگ سکھائی جا رہی ہے, ایفیلیٹ مارکیٹنگ, انٹرنیٹ مارکیٹنگ, ای کامرس اینڈ ورچوئل اسسٹنٹس نا, لیکن یہ کاپی رائٹنگ کوئی سکھا نہیں رہا. تو اٹ از ویری ڈفرینٹ اسکل. Is there really a market for that? پاکستانی بچہ یہ اسکل سیکھنا چاہتا ہے, اور آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کہ آپ ایک کاپی رائٹر بن گئے؟ دیکھیے, یہ جو اسکل ہے میں آپ کو بیسکلی بتاؤں, یہ اسکل ہمیں پیدائش کے ساتھ ہی ملی ہے. اچھا, آپ کو ملی ہے یا سب کو ملی ہے؟ سب کو پیدائش کے ساتھ ہی ملی ہے. وہ کیسے, وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کا سب سے پہلے عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ فورس کرتا ہے, اپنی بات منواتا ہے کھانے کے لیے. ہاں, ٹھیک ہے, اپنی فیلنگس کو بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب لیٹر آن ہم لائف میں جیسے جیسے چلتے ہیں, ہم سے ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے یہ چیزیں اپنی وہ کہتے ہیں نا اپنی روٹس بھول جاتے ہیں. مگر جب آپ آگے دیکھیں, ڈیلی بیس پہ کچھ نہ کچھ آپ کسی سے منوا رہے ہیں, پیرنٹس سے آپ منوا رہے ہیں, پیرنٹس آپ سے منوا رہے ہیں, بہن بھائی ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ, آپ مارکیٹ میں لون لے رہے ہیں, بینک میں ہیں, جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, سی وی لکھ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں لکھائی کے تھرو آپ کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہیں. اور ایک اور میں آپ کو اس میں ایک سمپل ایک چیز ایڈ کروں کہ پیپل بائی تھنگز آن ایموشنس اینڈ دے جسٹیفائی ود لاجک. اور یہ ایموشنل پر بائی کرنا ہر جگہ ہی چل رہا ہے. تو کاپی رائٹنگ از ناٹ اے اسکل, بیسکلی اٹس اے لائف اسٹائل. آپ اسکل اگنور کر سکتے ہو پر لائف اسٹائل آپ نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی ایک ڈیزائنر ہے, کوئی ایک پروگرامر ہے, ایپ ڈیولپر ہے, ایون ای کامرس میں ٹیکنیکلی وہ اگر کوئی اسکل میں ماسٹر ہے, مگر اگر اس کو بیچنا نہیں آتا تو وہ سفر کرے گا, وہ مارکیٹ میں سفر کرے گا, کما ضرور لے گا, مگر وہ پیک نہیں پکڑ سکے گا. جو آج کل یہ لوگوں کو یہ آن لائن سکھایا جا رہا ہے نا, فری لانسنگ سکھائی جا رہی ہے, ای کامرس, اور یہ بچے جب جاتے ہیں, جب اپنی پروفائل بناتے ہیں لیٹس سے upwork.com پہ یا فائور پہ, تو what do you think like their profiles are well written enough in terms of persuasive writing کہ وہ اچھے کلائنٹس کو اٹریکٹ کر پائیں؟ اس میں ایک چیز میں اور یہ ایڈ کروں کہ
پروفائل کی آپ کی ڈسکرپشن کبھی میٹر نہیں کرتی. اگر آپ فری لانسنگ میں جاتے ہیں, اگر اپ ورک کی آپ بات کرتے ہیں, اگر جب پروپوزل کوئی بٹ کرتا ہے, ٹوٹلی پروپوزل. میں نے پرسنلی اپنی پروفائل ڈسکرپشن ابھی کچھ عرصے پہلے جا کے ٹھیک کیا ہے, مگر اس کے باوجود میں نے پیسہ ٹھیک ٹھاک کما لیا ہے. میرے پروپوزل رائٹنگ پر میں نے فوکس رکھا ہوا تھا. جب آپ ایک جاب ڈسکرپشن پر آپ بٹ کرتے ہو تو دا فرسٹ تھنگ دے سی دا کلائنٹس از یور ہیڈ لائن, یا 2-3 لائنیں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کے مسئلے پر بات کی ہے کہ نہیں. اگر آپ نے اس کے مسئلے پر بات نہیں کی اور آپ کی پروفائل ڈسکرپشن بہت اچھی ہے, دے گیو اے ڈیم اباؤٹ اٹ. میرے خیال میں جو ہمارے ینگسٹر کی جو ایک غلطی ہوتی ہے نا, دے سینڈ لائک اے جنرلائز پروپوزل ٹو ایوری سنگل جاب ڈسکرپشن جو ان کو نظر آتی ہے وہاں پر بیچتے ہیں, اور شاید اس میں اتنا وہ پرسنلائز ٹچ نہیں ہوتا ہے, ویئر یو آر ناٹ کیٹرنگ دا پرابلم آف دیٹ پرٹیکولر کلائنٹ. ہاں آپ کہہ رہے ہو کہ میں یہ بھی کر دوں گا, یہ بھی کر دوں گا, یہ بھی, لیکن وہ کلائنٹ شاید دیکھ رہا ہوتا ہے یار جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ تو اس میں ہے ہی نہیں. تو دیٹ از واٹ یو آر سیئنگ کہ جب آپ پروپوزل بنا کر بھیجو تھوڑا سا کسٹمائز کرو, کلائنٹ اسپیسیفک, رائٹ؟ بالکل کسٹمائز آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ کلائنٹس کو پتہ لگ جاتا ہے, پک کر لیتے ہیں کہ یار یہ کاپی پیسٹ ہے. کیونکہ جب آپ اب آپ نے ایک ٹیمپلیٹ لیا ہوا ہے, اس کو آپ کاپی پیسٹ کرتے جا رہے ہیں, کچھ سینیریو چینج ہوتے ہیں, کلائنٹ کو پتہ لگ جاتا ہے اس نے کاپی پیسٹ کیا. کچھ میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے یہی شیئر کرتے ہیں, سر آپ کا ہم نے ایک ٹیمپلیٹ لیا کیونکہ آپ نے کسی کے لیے لکھا تھا, ہم نے وہ کیا, کلائنٹ نے کہا یار آپ نے تو کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے. سر اس کو کیسے پتہ لگا؟ اس کو ایسے پتہ لگا کہ اس نے کچھ اور بات کی ہوئی تھی اور آپ نے جلدی میں کاپی پیسٹ کر کے وہی چیز ڈال دی. اب اس میں اسٹوڈنٹس کو یہ کرنا چاہیے, میں آپ کو ایگزامپل دوں گا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ کے پیٹ میں درد ہے. اب ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کو کیا کرے گا, آپ سے کوشچن کرے گا نا. اگر وہ یہ کہے کہ بیٹھیں لیٹیں میں آپ کا پیٹ کاٹتا ہوں اور آپریشن کرتا ہوں, تو آپ اس ڈاکٹر سے کبھی بھی نہیں ملیں گے. اسی طرح ہے. اور اسی طرح اگر آپ پروپوزل لکھتے ہیں اور ڈاکٹر آپ اپنی کلائنٹ کا پیٹ کاٹنا چاہ رہے ہیں, تو وہ آپ سے کبھی بھی نہیں ملے گا. پھر اگر آپ اس سے کوشچنس کرتے ہیں اور کوشچنس اس کی پرابلمس پر, ڈیفینیٹلی وہ آپ کو رپلائی بیک کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ آپ نے ایز اے ڈاکٹر, وہ ڈاکٹر 3 فیز آپ نے سینیریو یوز کیا. آپ نے کویشچن کیا, آپ نے پھر اس کو پرسکرائب کیا کیا ہے, کیا میڈیسنس چاہیے ہیں, اینڈ دین اینڈ میں آپ اس کو بتا رہے ہیں. سر پہلے آپ نے میڈیسنس نہیں دی, ایون آپ میڈیسنس بھی پہلے نہیں دے سکتے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہیلو ہائے وہی گریڈنگس سے اسٹارٹ لیا, میں نے یہ کیا ہے, میں نے بیچلرز اس میں کیا, میری اتنی اسکلز ہیں, میری یہ ہے. تو وہاں یہ می فوکس ہو جاتا ہے, یو فوکس نہیں ہوتا ہے. یو کلائنٹ اورینٹڈ, کلائنٹ پر بات نہیں ہو رہی, وہ می فوکس ہو جاتا ہے. جب می فوکس ہوتا ہے, کلائنٹ کہتا ہے یہ تو اپنے بارے میں بول رہا ہے, اور یہ بندہ لالچی ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. So do you think the main important ingredient of a persuasive writing is you, not me? کہ ہمیں رائٹنگ اس طرح کرنی چاہیے جس میں ہم کنٹینیوسلی وہ بینیفٹس یا وہ باتیں بتا رہے ہیں جو کہ کلائنٹ کے لیے بینیفیشیل ہیں, نہ کہ ہمارے لیے, رائٹ؟ دیکھیں اب اس میں بھی ایک چیز آتی ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اگر آپ پروپوزل رائٹنگ کرتے ہیں, وہاں آپ ایک پروپوزل جو لکھ رہے ہوتے ہیں وہ پروپوزل اس لیے نہیں لکھ رہے ہوتے کہ آپ کو جاب اوارڈ ہو. آپ نے پروپوزل لکھنا ہے جسٹ فار اے رپلائی, یو آر ایمنگ فار اے رپلائی, اور جب وہ رپلائی میں آتا ہے دین یو ایم فار اے کلوزنگ. اب اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں یہیں پروپوزل میں اس کو کلوز کر دیں. پروپوزل میں کبھی بھی کلوز نہیں ہوگا. پروپوزل کا مقصد کیا ہے, آڈینس یہ جتنی بھی پروپوزل رائٹنگ کر رہی ہے ان کو کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ پروپوزل آلویز فار اے ان باکس میسج, نتھنگ مور. اور جب آپ کو ان باکس میں آ جاتا ہے تب آپ اس کو بینیفٹس پر بھی بات کر, فیچرس پر بھی بات کر سکتے ہیں, بینیفٹس پر بھی کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ از اے پلیس ویئر یو کلوز, ناٹ دا پروپوزل. انٹرسٹنگ. اچھا احمد بھائی, یہ کاپی رائٹنگ کی طرف آئیں گے, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ, بیکاز میں ابھی آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ نارملی میں نے ایک ایڈ دیا اور میں نے فیس بک پہ اس کا ایڈ رن کیا نا, تو جو مجھے کویریز آ رہی ہیں نا وہ سارے کانٹینٹ رائٹرس کی آ رہی ہے, وائل مائی ریکوائرمنٹ از اے کاپی رائٹر. سو اف یو کوڈ لائک شیڈ سم لائٹ کہ کیا ڈفرینسز ہیں ایک کانٹینٹ رائٹر کے کاپی رائٹر سے, وٹ آر دا کی ڈفرینسز, کہ شاید عوام کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ایڈ ان کے لیے ہے یا نہیں ہے, صحیح ہے,
جبکہ ریکوائرمنٹ کاپی رائٹر کی ہے اور لوگ کانٹینٹ رائٹر آ رہے ہیں. سو واٹ آر دا کی ڈفرینسز جو لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے چاہیے یا لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے ٹو نو ویدر دے آر اے کانٹینٹ رائٹر اور اے کاپی رائٹر؟ میں آڈینس کو سب سے پہلے ڈیفینیشن دونوں کی میں بتانا چاہوں گا اگر آپ پرمیشن دیں. شور سر. کاپی رائٹر جو ہے منی آن دی اسپاٹ, یہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کیوں. منی آن دی اسپاٹ اینڈ کانٹینٹ رائٹر از منی ان دا فیوچر. اچھا, منی آن دا اسپاٹ کا کیا مطلب؟ میں نے ایک سیلس پیج لکھا, اس کا ایڈ رن کیا, وہ وہاں سیلس پیج پر آیا, اس نے دیکھا اور بائی کیا. دس از منی آن دا اسپاٹ, پرسویسو رائٹنگ جس کو آپ کہتے ہیں. اب کانٹینٹ رائٹر کیا ہے, کانٹینٹ رائٹنگ کیا ہے؟ میں ویب سائٹ کی کاپی لکھ رہا ہوں, میں نے کاپی لکھی ایجوکیشن کے لیے, اس کو ایجوکیٹ کیا, اس نے پڑھا, دیکھا, جا کے سوچا, گھر میں بیٹھا سوچا, ایک دو اور ڈفرینٹ سائٹس پر اس نے ریسرچ کی, پھر آیا دوستوں سے مشورے کیا, پھر اسٹڈی کیا, اینڈ دین اس نے ڈیسیژن لیا فیوچر میں کہ میں بائی کروں گا. آپ اس کو ایجوکیٹ کریں, اس کو پش نہیں کرے. ٹھیک ہے, ایک کانٹینٹ رائٹنگ میں CTA نہیں ہوتی, کال ٹو ایکشن کم ہوتے ہیں. دیر از آلویز اے CTA, ہر چیز میں ایک اینڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے کروانا کیا ہے, مگر فورس نہیں کرتے, آپ اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. کاپی رائٹنگ از منی آن دا اسپاٹ, یو ایم فار منی. ایڈ لکھا, لرن مور, جو بھی CTA ہے آپ کا, ٹھیک ہے, آپ کا کیش آپ نے کرانا ہے, آپ نے فار ایگزامپل آپ لیڈس چاہ رہے ہیں. سو کاپی رائٹنگ از منی آن دا اسپاٹ اینڈ کانٹینٹ رائٹنگ منی ان دا فیوچر. اب جب آپ پاکستانی جو ہیں ان کو یہاں تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے کہ وہ کاپی رائٹنگ کو پہلے وہ والا کاپی رائٹ سمجھتے تھے. ہاں, کاپی رائٹ, ہاں, لیگل جو لیگل یوز ہوتا ہے, وہ اس لیگل یوز پوائنٹ کو لیتے تھے. اب سب کو لگتا ہے کہ ایک کاپی رائٹر کانٹینٹ رائٹر ہوتا ہے, کانٹینٹ رائٹر کاپی رائٹر نہیں ہوتا. اگر ایک اچھا کاپی رائٹر ہے, وہ ایک اچھا کانٹینٹ رائٹر مسٹ ہوگا, کیونکہ جب وہ لکھائی سے بیچ سکتا ہے تو وہ کچھ بھی لکھ کے بیچ سکتا ہے. مگر ایک کانٹینٹ رائٹر کاپی رائٹر نہیں بن سکتا, کیونکہ اس میں وہ پک, وہ جو کہتے ہیں پرسویسو رائٹنگ کی, وہ ایک پک ہوتی ہے, وہ نہیں پکڑتا, وہ ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے اسٹیپ بائی, اگریسو جس کو آپ کہتے ہیں. ان شارٹ, اگریسونیس نہیں ہوتی اس میں. وہ ایک کاپی رائٹر ہمیشہ اگریسو ہوتا ہے. آپ جتنے بھی کاپی رائٹرس کو دیکھیں, ان کی بکس پڑھیں, اگریسو ہوتے ہیں, کیونکہ اگریشن ٹو سرٹن ایکسٹینٹ از مسٹ ان لائف. اور جب پیسوں کے لیے آپ نے کسی سے کچھ کروانا ہو, اگریشن از ویری مچ نیڈیڈ. پر آج کل کے دور میں جب کہ سوشل میڈیا ہے, آپ کسی پر اتنی چیز پش نہیں کر سکتے, تو دیٹ کاپی رائٹنگ جہاں پہ آپ بہت پش کر رہے ہو ریئلی ورکس. دیکھیں, پش کرنے کی بھی کچھ طریقہ کار ہیں, ٹائپس ہیں. کبھی بھی کوئی بندہ جو کوئی آڈینس آپ کا, کوئی آپ کی آڈینس ہے, کسٹمر ہے, وہ پہلی گو میں آپ سے بائی نہیں کرے گا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جب ہم سیلس پیج لکھتے تھے تو ہمیں یہ پتہ ہوتا تھا جب یہ کلائنٹ کوئی بھی آڈینس لینڈ کرتی ہے سیلس پیج میں, اس کا پہلا پوائنٹ کیا ہوتا ہے, وہ اسکم کرتے ہیں پیج کو, اور اسی لیے ہم بلٹس لکھتے ہیں, ہیڈ لائنز لکھتے ہیں, اینڈ دین دے گو ٹو دا PS اسٹیٹمنٹ, پوسٹ اسکرپٹ اینڈ میں. اور پوسٹ اسکرپٹ ہمیں پتہ ہوتا تو اس میں ہم سارا مواد رکھتے تھے جو کنکلوژن ہوتی تھی. پھر وہ دیکھتے تھے اگر کچھ یار ہمیں ملا اس میں, ہم پھر اوپر سے آئیں گے, اس کو پھر ہم اسکین کریں گے. تو کبھی بھی کوئی کسٹمر ایک بار بائی نہیں کرے گا ایک ہی بار آپ دکھانے سے, آپ کو اس کو بار بار دکھانا ہوگا. یہاں اگر ان جنرل آپ اپنی ادھر دیکھیں انوائرمنٹ میں, آج کل آپ دیکھیں اور چلتا آ رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد بھول جاتے ہیں. تو ہمیں کیوں لوگ یاد رکھیں ایک ہی گو میں, ایک ہی گو میں آپ کو کوئی نہیں یاد رکھے گا. اب ان جنرل ریسرچ بولتی ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ 5 times ایک ایڈ دکھا سکتے ہیں. اور میرا ایک پرسنلی یہ ماننا ہے کہ جب تک وہ بلاک نہیں کرے اس تک دکھاتے رہو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پہلے میسیج میں, دوسرے میسیج, تیسرے میسیج میں وہ انٹینسٹی نہیں پکڑ سکا ہو, سمجھ نہ سکو کہ آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں. جیسے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ کاپی رائٹنگ کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یار کانٹینٹ رائٹنگ ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم نے انف نہیں بولا. جب انف بولیں گے تو لوگ سنیں گے. یعنی اتنا بھی ہم بول رہے ہیں مگر پھر بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگ سنتے بھی ہیں پھر بھی کہتے ہیں واٹ از دس سر, یہ کیا ہے. یعنی ایون کتنے میں سیشنز لے چکا ہوں مگر پھر بھی اسٹوڈنٹس کا کوشچن یہ ہوتا ہے واٹ از کاپی رائٹنگ. تو ویئر ڈو یو تھنک, ایک تو آپ نے بتا دیا جب آپ نارملی کلائنٹ کو اپروچ کرتے ہیں اور صرف اس رپلائی کے لیے کہ پروپوزل ڈرافٹ کرتے ہیں جو کہ ایک فری لانسر کو چاہیے ہوتا ہے, تو اس کو کس طرح ڈرافٹ کرنا چاہیے ایک اچھا پروپوزل جس میں یہ ساری پرسویسو لینگویج یوز ہوئی ہو in order to get that project. The reason I am starting from the proposal now,
بیکاز موسٹ آف دا پاکستانیز جو آپ دیکھیں ہماری انڈسٹری میں موسٹلی ینگ پیپل آر ڈوئنگ فری لانسنگ دیز ڈیز, اور ان کا ایک گلا رہتا ہے کہ اٹس ناٹ ایٹ ایزی کہ پروجیکٹ لیا جائے کسی کلائنٹ سے. تو ایسی کیا چیزیں ہیں جن کو ان کو خیال رکھنا چاہیے وین سینڈنگ اے پروپوزل ٹو اے پوٹینشیل کلائنٹ؟ لیکن جب بھی آپ پروپوزل لکھتے ہیں تو اس کے کچھ کی پوائنٹس ہوتے ہیں. اگر آپ پیرا میں کسی پروپوزل کو ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو 3 پیراز ہوں گے. اگر میں اسٹارٹ سے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں, سب سے پہلے پروپوزل میں ہوتی ہے گریڈنگس, اور سیکنڈ آتی ہے ہیڈ لائن. اب یہاں اسٹوڈنٹس کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ کہ موسٹلی وہ کہتے ہیں گریڈنگ از اے مسٹ, یعنی سلام دعا کرنا مسٹ ہے. آپ کلائنٹ کی کسی جاب پر بٹ کرتے ہیں تو گریڈنگ از مسٹ. میں کہتا ہوں نہیں, گریڈنگ از ناٹ اے مسٹ. ریزن کیا ہے؟ 99.9% بندہ گریڈنگ کر رہا ہے, آپ کیسے اسٹینڈ آؤٹ کریں گے؟ نو, میں نے ڈفرینٹ فریم ورک اسٹوڈنٹس کو بتایا, وہ یہ تھے کہ یو اسٹارٹ ود اے ہیڈ لائن. اب ہیڈ لائن کیا ہے؟ مین سوشل میڈیا مینجمنٹ کی جاب ہے یا مارکیٹنگ کی جاب ہے. میں نے کسی فیمس کاپی رائٹر کا کوٹ لیا اور اس کو تھوڑا سا چینج کر کے لکھ دیا. جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, ایک سوشل میڈیا ایڈ مینیجر کی جاب تھی, لو بجٹ جاب تھی. اب اس کی میں نے ہیڈ لائن دی 1 2 3 اور ROI. اب یہ میں نے ہیڈ لائن لکھی. اب دیکھیں, اگر آپ دیکھیں تو ریلیونٹ ہو رہی ہے 1 2 3. اب کلائنٹ کو, اب اس میں نے ایک اوپن لوپ بھی چھوڑا ہوا ہے. اوپن لوپ کس کو کہتے ہیں پروپوزل رائٹنگ میں؟ کہ آپ نے آدھی بات کر دی, پروگرامنگ جنہوں نے پڑھی ہو, آدھی بات کر دی, اور آدھی بات یا تو آپ نیچے ڈکلیئر کریں یا آپ یہ اسٹیٹمنٹ میں کریں یا آپ پھر ان باکس میں بھی کر سکتے ہیں. 1 2 3. اب اس کو تھوڑی سی کیوریاسٹی فیکٹر ایڈ ہو گیا کہ یار 1 2 3 اب یہ ریلیونٹ بھی ہے. یعنی اب میں نے اس کو پھر ایکسپلین کیا نیچے کہ یار میرا جو لاسٹ کلائنٹ تھا اس کو میں نے 1 سے 3 پروفٹ جنریٹ کر کے دیا تھا. 1 انویسٹ کیا, اس نے 3 کمایا. تو سب سے پہلے آپ ہیڈ لائن بھی لکھ سکتے ہیں, گریڈنگ بھی لکھ سکتے ہیں. دوسری چیز کیا آتی ہے؟ تیسری چیز سر جو گریڈنگ آپ کہہ رہے ہیں اٹس لائک سمپل ہائی ہیلو ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل, دس کائنڈ آف تھنگ. دیکھیں, اب اس میں ڈپینڈ کرتا ہے. فارمل کلائنٹس بہت کم ہوتے ہیں اپور پر, جس میں آپ کہتے ہیں ڈیئر مینیجر اور گریڈنگز, اور یہ فارمل ٹائپ آف کلائنٹ بہت کم ہوتے ہیں. فارمل گریڈنگس کبھی بھی اسٹوڈنٹس کو یوز نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ سامنے, اگر لیٹس اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ڈیئر ہائرنگ مینیجر. اب اگر آپ کو کنفرم ہے کہ سامنے والا بندہ ہائرنگ مینیجر ہے دین یو کین یوز اٹ. مگر جگہ آپ کو کنفرم نہیں ہے, اف یو آر ناٹ شیور, تو پھر آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپور کے کلائنٹ جو ہے سیمی فارمل فارمل کم. اب سلینگ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دی نیچر. یعنی دا مین تھنگ از یو ہیو ٹو اسٹینڈ آؤٹ فرام ادرس. وہ آپ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. اب تھرڈ آتا ہے گریڈنگس ہو گئی. اچھا, گریڈنگس اگر آپ نے لکھ لی تو آپ ہیڈ لائن لکھ سکتے ہیں, مگر اگر آپ نے ہیڈ لائن پہلے دی اور پھر آپ اس کے بعد گریڈنگس نہیں لکھ سکتے. نہیں, اسٹوڈنٹس یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہیڈ لائن کے بعد فوراً ہیلو ہائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعی کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے. یہاں اب آپ نے کوشچن پہلے جو کیا تھا کہ کاپی پیسٹ کیسے پتہ لگتا ہے, وہ دیکھیے ایسے پتہ لگتا ہے. اب فرسٹ پیرا, ٹھیک ہے, اب تھرڈ کیا ہوگا؟ فرسٹ پیرا ہوگا آپ کا. فرسٹ پیرا کو کیسے دیکھنا ہے, کیسے لکھنا ہے؟ اس پیرا جہاں آپ رپورٹ بلڈ کرتے ہیں, آپ ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرنے, کلائنٹ کو اپنے کمفرٹ زون میں لے کے جانا ہے. دوسرا پیرا کیا ہوگا؟ دوسرا پیرا ہوگا اٹس اباؤٹ یو, اٹس اباؤٹ بیسکلی می, میں کیا کرتا ہوں. اب وہاں آپ جب کوئی کلیم کرتے ہیں, دا مین تھنگ ان سیکنڈ پیرا ول بی یور کریڈیبلٹی مارکرس. یعنی آپ کوئی کلیم کریں, میں کہہ رہا ہوں آئی ایم باپ آف کاپی رائٹنگ, میں نے اپنا ایک سلینگ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ انگریزی میں فادر آف کاپی رائٹنگ. اب اس کو میں بیک کیسے کروں گا اس اسپیسیفک ٹیگ لائن کو؟ کریڈیبلٹی مارکرس کیا ہیں؟ کریڈیبلٹی مارکرس آپ کے ٹیسٹیمونیلز ہو سکتے ہیں, آپ کے سوشل میڈیا فالوورز ہو سکتے ہیں, آپ کے یوٹیوب ویوز ہو سکتے ہیں, آپ کے لاسٹ کلائنٹ کی ارننگ ہو سکتی ہے, آپ کے اپور کی جابس ہو سکتی ہیں, آپ کے کوئی بھی ویڈیو ٹیسٹیمونیلز ہو سکتے ہیں. دیز آر دا کریڈیبلٹی مارکرز. جو یہ پروپوزل کی بیس ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کوئی کلیم کرتے ہیں یو ہیو ٹو بیک اٹ اپ. اچھا, ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کروں کہ جو اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوگی, وہ یہ ہے کہ نیور ٹیل کلائنٹ دیٹ یو آر کوالیفائڈ فار دس جاب. دا مومنٹ یو ٹیل سم ون یو آر کوالیفائڈ یو ول بی ڈسکوالیفائڈ. دا ریزن, کیونکہ آپ اپنے یو شوڈنٹ بی ٹیلنگ سم ون کہ آپ کوالیفائڈ ہیں. یو ہیو ٹو پروو. یعنی سب ایک اسٹیڈیم میں کھڑے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ سر ہم کر سکتے ہیں,
تو جب سب کہہ رہے ہیں ہم کر سکتے ہیں تو پھر کس کو ہمیں لینا ہے جو کہ پروو کر سکے. سو ڈو ناٹ ایور ٹیل سم ون کہ یو آر کوالیفائڈ فار دس جاب. یو ول بی دیٹ پیسفک مومنٹ آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اب یہ سیکنڈ پیرا تھا. اب تھرڈ پیرا میں آپ آ جاتے ہیں. تھرڈ پیرا میں کیا ہوتا ہے؟ اٹس دا اینڈنگ پیرا. یہاں آپ اینڈنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی اس میں آپ اپنے بارے میں بھی فردر بول سکتے ہیں. ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں, تھرڈ پیرا از اباؤٹ اسٹینڈنگ ڈفرینٹ فرام ادرس. اس میں آپ آورلی ریٹ کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, نمبر آف آورس کو بھی, کتنا کام کریں گے ویکس میں, کچھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد کیا آتا ہے CTA یا کال ٹو ایکشن. اب CTA میں ایک فارمولا ہے, اف دین فارمولا. یعنی کلائنٹ کو میں کہتا ہوں اف یو تھنک آئی کین ہیلپ یو دین دس, یعنی اف اسٹیٹمنٹ اور دین اسٹیٹمنٹ, جو کہ ہم پروگرامنگ میں یوز کرتے ہیں. اف یو تھنک دس از ایگزیکٹلی وٹ یو آر گوئنگ, یعنی وٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, دین میسیج می رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ہمارا CTA. اب CTA کے بعد آپ سگنیچر میں آتے ہیں. سگنیچر میں موسٹلی لوگ تھینکس اور یہ ہم نے کیا ہے جیسے جرنل لکھتے ہیں, ایسا نہیں لکھنا ہے. یو ہیو ٹو اسٹینڈ آؤٹ ان سگنیچر. اب میں نے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے لکھا, میں نے لکھا احمد اکا دی رائٹ گائے. یعنی یو ہیو ٹو اسٹینڈ آؤٹ ڈپینڈنگ, یعنی ریلیونسی. اچھا اس چیز میں یاد رکھے گا, ریلیونسی ہر چیز میں ہونی چاہیے. اگر آپ کی ایک ٹون چل رہی ہے تو وہی ٹون چلے گی. اگر آپ اوپر سیریس سے نیچے فنی ہوگے تو میچ نہیں کرے گا, وہ برا آپ کو نہیں بولے گا, وہ کنیکٹ نہیں ہو پائے گا آپ سے. اینڈ دین دا PS اسٹیٹمنٹ. آخر میں PS اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے ہر جگہ یوز نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ چھوٹی بات کر رہا ہے تو اس کو چھوٹا آنسر کریں. کہیں آپ بڑی بات کر رہے ہیں تو بڑا کر لیں. کہیں یہ بھی ہوتا ہے کوئی بڑی کر رہا ہے آپ اس کو چھوٹا آنسر کرتے ہیں, مگر وہ ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے. جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دوں کہ ایک انفلوئنسر تو اس کو میں اپروچ کرنا چاہ رہا, تو اس کی میرے پاس ای میل تھی. میرے مائنڈ میں تھا یہ مارکیٹر ہے خود ہی بھی, اب میں اس کو کیسے اپروچ کروں. ای میل میرے پاس تھی, میں نے اسے ایک ای میل کی اور اس ای میل کا سبجیکٹ لائن لکھا یو ڈو ناٹ نو اباؤٹ مارکیٹنگ, لیٹ می ہیلپ یو. اب ایک مارکیٹر کو اگر آپ کہیں کہ تمہیں مارکیٹنگ کا نہیں پتہ تو یہ اس کے لیے ایک بم کی طرح ہے. اور سیکنڈ نیچے باڈی میں بھی میں نے یہی لکھا H1 کر کے. اس کا رپلائی مجھے آیا کیونکہ وہ یعنی فورس کر رہی تھی. کانسیپٹ آپ سمجھ دیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ سارے ڈیوائڈ کر دیے میں نے آپ کے. ایگزیکٹلی یو یوزڈ ون آف دا تھنگس کہ PS. واٹ از دیٹ PS تھنگ؟ PS از ایکچولی پوسٹ اسکرپٹ. مطلب بالکل اینڈ میں. اچھا اینڈ میں نہیں, آپ ایون یو کین یوز اٹ ایڈس میں آپ یوز کر سکتے ہیں, سیلس پیجز میں یوز کر سکتے ہیں, پروپوزل رائٹنگ میں یوز کر سکتے ہیں. یعنی بیسکلی اس کو آپ کنکلوژنس کہہ سکتے ہیں سادہ زبان میں. مگر ہم کاپی رائٹرز اس کو PS اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں, پوسٹ اسکرپٹ اسٹیٹمنٹ. مطلب یہ ایک سمری ہوتی ہے. یس, اٹ کین بی سمری, اٹ کین بی سم تھنگ جو کہ آپ نے لوپ اوپر چھوڑا ہو. اگر اب ڈفرینٹ ہوتا ہے سیلس پیج میں اگر آپ جائیں اٹ کین بی اے سمری, بٹ اگر آپ پروپوزل میں جاتے ہیں تو اٹ کین بی اے لوپ جو کہ آپ نے اوپر اوپن کیا ہو, نیچے آپ اینڈ کریں. اٹ کین بی اینی تھنگ, اٹ کین بی اینی تھنگ دیٹ کین ہیلپ یو اسٹینڈ آؤٹ بیسکلی. اچھا ایک دوسری چیز ہوتی ہے PPS. ہاں, اب یہ پاکستانی میں دیکھ رہا ہوں بہت PPS, لیکن میرا خیال جو ہے ون PS اسٹیٹمنٹ از انف. اچھا ون از انف. نہیں یہ PPS جو لوگ لکھتے ہیں نا تو اس کا کیا مخفف ہے, مطلب کہ پوسٹ اسکرپٹ تو سمجھ میں آ گیا, یہ دوسرا P ویئر یہ ابھی اسٹوڈنٹس نے نیا, آڈینس نے نیا نکالا ہے. میں تو پہلی بار یہ دیکھ رہا ہوں کہ اچھا نہیں, میں نے بہت سی کاپی رائٹنگ بالکل ای میل مارکیٹنگ جب ہوتی ہے اس میں دیکھا ہوا ہے. مطلب گورے لوگ بھی کچھ یوز کرتے ہیں اس کو. نہیں, گورے بہت کم کریں. میں نے گوروں کو ابھی دیکھیں, میں ایک انالائز کرنے کے لیے میں اسٹوڈنٹس کو بھی بتاؤں گا کہ میں نے ایک ٹیکنیک رکھی ہے. جو مجھے میرا بیسکلی جو اسپیم فولڈر ہے اس کو میں نے اپنے ای میل میں نے ڈائمنڈ فولڈر نام دیا ہوا ہے. اچھا, ریزن پتہ کیا ہے, کیونکہ جتنی مارکیٹنگ کی سارا کانٹینٹ ہے وہ وہاں آتا ہے, میں اس کو اسٹڈی کرتا ہوں. سیکنڈلی جتنے ملینئرز ہیں اور بلینئرز ہیں ان کی ای میل لسٹ کو میں نے سبسکرائب کیا ہوا. میں دیکھتا ہوں یہ کیا لکھتے ہیں کاپی میں. جب میں ان کی ویب سائٹ پر وزٹ کر لیتا ہوں تو میں ایلیجیبل ہو جاتا ہوں ایڈس کے لیے بھی, تو مجھے ایڈس بھی دکھاتے ہیں. تو وہاں میں انالائز کرتا ہوں. تو ان کی کاپی پاکستانی کاپی جو ہم لکھتے ہیں یہاں, جو نارمل بندہ لکھ رہا ہے, بہت چینج ہوتی ہے. وہ سمپل ورڈ یوز کرتے ہیں. پاکستانی کوشش کرتے ہیں کہ
یار ہمیں دکھنا چاہیے نیٹو. آپ نیٹو نہیں ہو, آپ نیٹو نہ بنو. یہ آپ کو رسپیکٹ دے گی یہ فیکٹ اگر آپ ایکسیپٹ کرو گے کہ یو آر ناٹ نیٹو. آپ گورے نہیں ہیں, آپ کی انگلش میں بھی تھوڑی سی چینجز ہوں گی اور وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ہم جب گوروں کے ساتھ بات کرتے تھے تو نارمل انگلش میں کرتے تھے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ نیٹو نہیں ہے. مگر کام ہم کوالٹی کا دیتے تھے. آہستہ آہستہ انگلش تو امپروو ہو جانی ہے جب آپ کانسٹنٹلی کسی سے بات کریں گے. تو the proposal is one of the areas where you use your copywriting skills, your persuasive writing skills for other places like I don't know, like اگر آپ کا ایک ای کامرس کا اسٹور ہے, آپ کو ایک پروڈکٹ بیچنی ہے تو اگین you need that copywriting. What are the other areas that copywriting skill is being used on the internet when it comes to make money? اگر کسی بچے کو اپنی اسکل بیچنی ہے, اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے, اپنی سروسز بیچنی ہے, تو what are the other avenues that he can use this copywriting skills? اچھا میں آپ کو اسکلز گناتا ہوں, آپ دیکھیں گے یو ول بی امیز کی کتنی زیادہ. ای میل مارکیٹنگ از اے ڈائریکٹ رسپانس کاپی رائٹنگ, فیس بک ایڈس, لنکن ایڈس, گوگل ایڈس, یوٹیوب ایڈس, کانٹینٹ رائٹنگ, ایس سی او کانٹینٹ رائٹنگ, ویڈیو اسکرپٹس لکھنا, سیلس پیجز, سیلس فنلز بنانا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ پی پی سی ایڈس, لسٹنگ, امیزون, دراز, ای بے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ ویب سائٹ کاپی لکھ رہے ہیں, ایون ریزیوم. میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو بیٹھا ہوا تھا اوکاڑا سے, وہ ہمارے ساتھ آفس میں جوائن کیا. اس نے کہا سر کچھ نیا بتائیں جو فائیور پر نہ ہو رہا ہو. میں نے کہا یار مائنڈ میں یہ ہے کس طرح کریں, آپ ریزیوم کی گگ بنائیں, ٹھیک ہے. ریزیوم کی, سر ریزیوم تو آتی نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے لکھنا آتا ہے تو ہم سب کچھ لکھ سکتے ہیں. اس نے ریزیوم کی گگ بنائی. سر بنا تو لی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ تھمبنیل کیسے دوں, تھمبنیل کا ڈیزائن نہیں آ رہا. میں نے کہا میں آپ کو ایک $1 ملین ٹیکنیک بتاتا ہوں تھمبنیل کی پتہ لگانے کے لیے کہ یہ تھمبنیل کیسا ہوگا. وہ کیا ہے, جب کوئی بھی بکس کور دیکھیں, کوئی بھی بک جا کے دیکھیں آپ جو کہ سولڈ ہوئی ہو, امیزون بیسٹ سیلر ہو, اس کا فرنٹ کاپی کر لیں, یہ آپ کا تھمبنیل ہو گیا. وہ آلریڈی مارکیٹ کر کے ویریشنز نکال کے پروو کر چکے ہیں کہ یہ فرنٹ اچھا ہے, تو آپ جب اس کو اپنے فرنٹ پر لگاؤ گے آپ کا فرنٹ بھی بکے گا. ایگزیکٹلی اس نے ایسا کیا. سیل لائک کریزی جو آج کل ہے صابری کی, اس نے ایگزیکٹ چھاپا اس میں, اور وہ 8 آرڈرس کر چکا ہے. میرا خیال ابھی تو اس سے زیادہ کر چکا ہے. یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے. اس نے بتایا ایگزیکٹ سیل لائک کریزی کا اس نے تھمبنیل بنایا. ریزیوم میں نے اسے کہا 1 پیج آپ کی ریزیوم ہونی چاہیے شارٹ, اور آپ کا ریزیوم کا سب سے پہلا جو ہونا چاہیے وہ وائی یو شوڈ ہائر می. یہ مین چیز ہے. آپ کی جو انڈر آتا ہے وہ لوگ زیادہ فوکس نہیں رکھیں گے. وائی, اگر آپ یہ وائی اگر کر لیں تو اس کو جو ہے, اب دیکھیں اب کتنی اسکلس ہیں. اچھا ایون میں آپ کو ایگزامپل دوں. میرا فرینڈ ایک آیا, اس نے مجھے کہا کہ سید محمد احمد یار مسئلہ پتہ کیا ہے, میں لون کے لیے اپلائی کر رہا ہوں بینک میں, اور میری جو ہے اپلیکیشن ریجیکٹ ہو رہی ہے, کیا آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا بالکل. ہم نے اپلیکیشن لکھی, اپلیکیشن ہم نے بینک میں نہیں بھیجی, ہم نے ڈائریکٹ سی او کا ای میل نکالا, سی او کا ایڈریس نکالا, کراچی میں تھے, ان کو ہم نے کر دی. آپ مانیں گے اس کا لون 8 ملین کا پاس ہوا, وہ اس ایک لیٹر کی وجہ سے. تو اگر آپ یوز کرنا چاہیں, کاپی رائٹ از اے لائف اسٹائل. میں نے جیسے بولا تھا لائف ہر جگہ آپ یوز کر سکتے. آپ اپنے پوڈ کاسٹ میں, آپ اپنے پوڈ کاسٹ کی تھمبنیلز میں, آپ پوڈ کاسٹ کے ڈسکرپشن میں, پوڈ کاسٹ میں آپ کا کال ٹو ایکشن کیا ہوگا, آپ اسٹارٹ کیسے لیں گے, اینڈ کیا کرنا ہے, یوزر سے کروانا کیا ہے, اس کو سبسکرائب کرانا ہے, اس کو کیا چیز آپ نے کروانی, ایکشن. دیر مسٹ بی اے ایکشن ایٹ دا اینڈ آف ایوری تھنگ. جیسے اب یہاں سے آپ جا رہے ہیں آخرت میں, یعنی وہاں ہر جگہ ایکشن ہے. دیر کچھ نہ کچھ آپ کا اینڈنگ آپ نے ہو رہا ہے. ایگزامز آپ نے دیے, دین پھر آپ کو گریڈ ملا, آپ کو اچھی مارکس ملے, اچھی جاب آپ کنٹینیو کریں, اچھے امپلائی ہیں تو آپ کو وہاں کچھ بونسز ملتے ہیں. ہر چیز کا سی ٹی اے ہوتا ہے, کال ٹو ایکشن ہوتا ہے. What do you think is the right way to learn this copywriting skill? The right way is a difficult way جو کہ ہماری آڈینس نہیں پسند کرتی, وہ ہے بک ریڈنگ. میں بک پر کیوں فوکس کر رہا ہوں کہ دیکھیں بلاگس بھی اچھے ہیں, آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں. نہیں, یہ جو آپ بک ریڈنگ کی بات کریں, اٹس جسٹ لائک اینی بک, فکشن, نان فکشن, اور بکس ریلیٹڈ سیلز اینڈ کاپی رائٹنگ اینڈ مارکیٹنگ. اس پر بھی میں آتا ہوں. یہ میں تھوڑا سا آپ کو بک ریڈنگ کا بتاؤں کہ اٹس جنرل بک ریڈنگ, رائٹ؟ جنرل. اوکے. اچھا بک کا اگر آپ کہیں, میں اسٹوڈنٹس کو 3 کیٹیگریز کی بک بتاتا ہوں.
ایک آپ کی اسلامک ہسٹری کہ اگر انہوں نے 1000 سال ہم لوگوں نے حکومت کی تو ریزن کیا تھی, لیڈرشپ کہاں سے آ رہی تھی, لیڈرشپ کی کیا سکلز ہیں, وہی آپ نے ٹیمی مینجمنٹ میں آپ نے اپلائی کرنی ہے. دوسرا ہیومن سائیکو, آپ ڈیلی بیس پر کچھ بیچ رہے ہیں, کسی سے ڈیل کریں, بیوی بچے ماں باپ, ہیومن سائیکو از اے مسٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بولنے سے پہلے وہ کیا سوچنے والا ہے, کیا سوچ رہا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. میں ایک وکیل کے پاس گیا اور وکیل صاحب سے میں کچھ کیس ڈسکس کر رہا تھا, تو وہ مجھے پرائز بتا رہے تھے. جب انہوں نے مجھے پرائز بتائی, ماشاء اللہ بہت کانفیڈنٹ تھے, مگر جب پرائز بتائی تو انہوں نے نیچے دیکھا اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ خود ہی کمفرٹیبل نہیں ہے پرائز کے ساتھ. تو میں نے کچھ نہیں بولا, میں نے ان کو جج کر لیا. ٹھیک ہے, اب تھرڈ کیٹیگری آپ کی نچ ہونی چاہیے. آپ کی نچ ہے فار ایگزامپل آپ کی پروگرامنگ ہے, ٹھیک ہے, اب اس میں پروگرامنگ بھی کریں, آپ سیلز بھی مست پڑھیں. آپ اس کو دو کیٹیگری میں کر لیں, مگر 3 کیٹیگری میں بیسکلی میں نے ڈیوائڈ کیا. آپ کی ہسٹری اسلامک, آپ کی ہیومن سائیکو اور آپ کی نچ, اور اس میں سیلز ہی آتی ہے. سیلز تو کہیں آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے, چاہے آپ پروگرامر کیوں نہیں, آپ بینکر کیوں نہیں ہیں, آپ خالی بیوی بچے رکھتے ہیں, سیلز نہیں چھوڑنی. یعنی آپ نے باتیں منوانی ہیں, یعنی آپ کسی کو غلط یوز نہیں کریں, اچھے طریقے سے, مطلب اپنی بات منوانا, صحیح بات منانا بھی تو مشکل کام ہے نا. یو ہیو ٹو سیل یور سیلف بیسکلی. ٹھیک ہے, یعنی آپ دیکھیں نا, آپ مارکیٹ میں جو بھی کر رہے ہیں وہ سیلز ہے, اور جو مل رہا ہے آپ کو کمیشن ہے. ایوری تھنگ از سیل اینڈ دی تھنگ یو آر گیٹنگ. گرینڈ کارڈون کا بہت زبردست یہ ٹیگ لائن ہے کہ آپ کو جو مل رہا ہے وہ کمیشن ہے, اور ایوری تھنگ از سیل. تو لیٹس کم ٹورڈز اگین کہ واٹ از دا وے, واٹ از دا رائٹ وے. آپ نے بتا دیا کہ فرسٹ آف آل بکس پڑھنا از ضروری. جی صحیح ہے. تو بک ریڈنگ سے آپ کی وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے ووکیبلری آپ کی ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ سینٹینس اسٹرکچر کو سمجھ پا رہے ہیں. وائی بک ریڈنگ از امپورٹنٹ. سینٹینس میکنگ بیسکلی. سینٹینس میکنگ. اچھا, سینٹینس میکنگ سے بھی پہلے پوائنٹ پر میں آؤں گا. بیسکلی بکس میں ایک مارکیٹر نے ریسرچ کر کے سارا کانٹینٹ جو ہے جمع کیا ہوتا ہے. اب بک پڑھنا ایک کام ہے, اور بک کو یوٹیلائز کرنا دوسری چیز ہے. اب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں آپ نے بک پڑھ لی, مگر ایک بک کو آپ نے 5 بار پڑھنا ہے. اچھا, ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نیٹو نہیں ہیں. ایک بار جب ہم پڑھیں گے, بہت بھی ہماری انگریزی اچھی ہو, ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہے, ایک بک کو جب آپ فرسٹ ٹائم پڑھیں گے, آپ نے مارکر رکھنا ہے, پوائنٹر رکھنا ہے, اور جو امپورٹنٹ چیزیں اس کو ہیڈ لائن کرنا ہے. لکھنا نہیں ہے نوٹ پیڈ پر, جسٹ ہیڈ لائٹ کرنا ہے. سیکنڈ بار آپ کریں گے, آپ دیکھیں گے آپ کی ہیڈ لائٹ زیادہ ہوتی جائیں گی. اور تھرڈ میں آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے, اور وہی کانٹینٹ جب آپ کو ملے گا, آپ نے ڈیلی بیس پر جا کے لوگوں سے شیئر کرنا ہے. اس سے آپ جب اچھا, اف یو وانٹ ٹو بی اے کاپی رائٹر, یو ہیو ٹو اسٹارٹ رائٹنگ بیسکلی. اف یو وانٹ ٹو بی اے رائٹر, ٹھیک ہے, لکھنا شروع کرو. اف یو وانٹ ٹو بی ہاکی پلیئر, ہاکی کھیلنا شروع کرو. بھوک لگی ہے تو کھانا کھائیں گے نا, تو کاپی رائٹنگ لکھنا آپ نے سیکھنی ہے تو لکھنا شروع کرو. اب کیسے پتہ لگے گا آئی ایم امپروونگ؟ یور آڈینس ول ٹیل یو. ان کے ریئیکشنز آنا شروع ہو, آپ کو کرٹکس ملنا شروع ہو جائیں گے, ہیٹرز آنا شروع ہو جائیں گے, آپ کو لوگ گالی گلوچ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو آڈینس بتائے گی بیسکلی. Since book reading is a long-term process, it can take a lot of time. Is there any quick tweaks or tips that you can use کہ آپ تھوڑا سا فاسٹ ٹریک کر دو اس پروسیس کو؟ بالکل فاسٹ ٹریک جو میں نے انالائز کیا وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اچھی کاپیز آپ کو نظر سے گزرتی ہیں, آپ ان کی ایک سویپ فائل بنا لیں. آپ ان کی سیو فائل بنا لیں, اور آپ نے اگر کوئی کاپی لکھنی ہے, آپ اپنی ورڈنگ چینج کرتی ہے. ایک ایڈ دیکھا ہے, ایڈ اچھا لگا, اس کو آپ اپنے ورڈز میں کاپی کر لیں. اب دیکھیں کہ اس کی کریٹو کیسی تھی, ایڈ کریٹو کیسی تھی, اس کا کانٹینٹ کیسا تھا. یہ شارٹ وے ہے. یہ سویپ فائل آپ کی ای میل کی ہونی چاہیے, آپ کی فیس بک ایڈس کی ہونی چاہیے, لنکن کی, اور ای میل میں اگر آپ کو کوئی سبجیکٹ لائن پسند ہے اس کی الگ سے ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں. اچھا احمد بھائی, مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ نے شارٹ کٹ بھی سکھا دیا, آپ نے لانگ طریقے بھی سکھا دیا کاپی رائٹنگ کا, بٹ اگر کسی کو آنا بھی ہے تو وہ ظاہری بات ایک سوال کرے گا کہ یار کانٹینٹ رائٹنگ از مور ویلیویبل یا کاپی رائٹنگ از مور ویلیویبل ان ٹرمز آف منی دیٹ دے کین میک آؤٹ آف دس پرٹیکولر اسکل. تو واٹ وڈ بی لائک کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی اسکل پر فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو چیز کلائنٹ کو پیسہ بنا کے دے رہی ہے
وہ کلائنٹ بھی بہت زیادہ اس کو ویلیو دے گا. وہ ہے کاپی رائٹنگ. اچھا ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی اسٹوڈنٹس کو یہ تھوڑا سا اس میں مس گائڈ ہو جاتے ہیں, کلیئرنس نہیں ہے ان کو. وہ یہ کہ کانٹینٹ رائٹنگ از اے پارٹ آف کاپی رائٹنگ. یہ الگ سے اسکل نہیں ہے. اگر کسی کو لکھنا اچھا آتا ہے, وہ اچھا کاپی رائٹر, تو وہ اچھا کانٹینٹ رائٹر بھی بن سکتا ہے. اگر کانٹینٹ رائٹنگ سے اگر آپ سوئچ کرنا چاہیں کاپی رائٹنگ, تو آپ کو ایک ٹون چینج کرنی پڑے گی اپنی. بٹ ایٹ لیسٹ یو ہیو اے پلس پوائنٹ کہ آپ کانٹینٹ لکھ رہے ہیں اینڈ وہ ٹرانزیشن تھوڑا سا آسان ہوگا ورسز اس بندے کے لیے جس نے کبھی لکھا ہی نہیں ہے. بالکل رائٹ. جو بالکل ہی نیو ہے, اگر کوئی نیو بھی آتا ہے اس کو کافی ایشو آتا ہے کہ سر یہ اس میں بیسکلی ڈفرینس تو آپ نے بتا دیا, مگر پریکٹیکلی ان کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ وہ بالکل ہی نیو ہوتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جو بھی آپ لکھتے ہیں, جب آپ کاپی رائٹنگ کو ڈیفائن کرتے ہیں, تو کاپی رائٹنگ از اے پرسویسو ٹائپ آف رائٹنگ, اگریسو رائٹنگ. آپ نے پیسہ بنا کے دینا ہے کلائنٹ کو, ایڈ لکھنا ہے, پیسہ بنا کے دینا ہے. جب آپ پیسہ بنا کے دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اسکل جو ہے ہائی ڈیمانڈ میں ہوگی, وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اب ایک کوشچن بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں سرکل کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ کین اے آئی ریپلیس کاپی رائٹنگ؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. جی, ٹولس آ گئے, سافٹ ویئرز آ گئے, کیا ریپلیس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو اس کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اس کی بہت اچھی ایگزامپل ہے. میری ماں کے بارے میں جو ایموشنز ہیں وہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. کیا وہ سافٹ ویئر بتا سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر ٹولس کبھی بھی کاپی رائٹنگ کو ریپلیس نہیں کر سکتے. یس وہ کاپی لکھ سکتے ہیں, مگر کاپی رائٹر کی جو بیسکلی یہ جو اسکل ہے, یہ جو جاب ہے, جو بھی اس کو آڈینس بولنا چاہتی ہے, وہ کبھی بھی ریپلیسیبل نہیں ہے. لیکن اگر وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا الگوریتم اتنا ٹرین ہو جاتا ہے, اتنا مطلب صحیح ہے, شاید پہلے مہینے میں لکھ نہ پائے, شاید سال کے بعد بھی لکھ نہ پائے, شاید 2 سال کے بعد وہ اس قابل ہو کہ ایک 50% ایفیکسی اور افیکٹونیس کے ساتھ لکھ پائے, اور شاید 10 سال کے بعد ایک ایکسپرٹ کاپی رائٹر بن جائے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے, بیکاز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا کر رہا ہے, مشین لرننگ کے تھرو وہ کنٹینیوسلی امپرووڈ اپون کر رہا ہے with every single iteration. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر یہاں پھر اگین وہ ایک پوائنٹ آتا ہے, ایموشنس. مشین جتنے بھی اچھے الفاظ دیکھ کے ریسرچ کر کے لکھے, مگر وہ ایموشن ایک فیکٹر ہمیشہ 100% لائک کرے گا, ہمیشہ. آپ رپورٹس کی ایگزامپل لے لیں, رپورٹس کتنے پرفیکٹ بنانے کی کوشش کریں, مگر ایک ہیومن جو ایموشن ہے, جو تکلیف ہے, جب کسی کو درد ہوتا ہے, خون نکلتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ ایک فیلنگ جو آئیز کی آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے, جو فیچرز ہوتے ہیں آپ کے, وہ رپورٹس نہیں لا سکتے. سیم ایز اس میں بھی اپلائی. ہاں بالکل لوگوں کو فائدہ ہوگا, بہت فائدہ ہوگا اس سے, مگر ریپلیسیبل نہیں ہے. اگر کوئی سمجھے کہ اگر ہم سیکھتے ہیں اور 10 ایئرس بعد یہ ختم ہو جائے گی, نہیں. مطلب آپ کے کہنے کا یہ کہ چلیں کچھ حد تک تو کر سکتے ہیں سافٹ ویئرز بھی, لیکن وہ بھی بہت گنے چنے سافٹ ویئر جن کے لیے اچھی خاصی R&D چاہیے, اچھا خاصا ایک فنڈ چاہیے کہ وہ اس طرح کا ایک سسٹم بنائیں سافٹ ویئر جو کہ کنٹینیوسلی لرن کر رہا ہے, جس کی کافی ڈیمانڈ بھی ہو, جس پر کافی فنڈنگ بھی خرچ ہو ان کی R&D پر, اور تب کہیں جا کے ایک لانگ پروسیس سے گزرے. تو چلیں صحیح ہے, 80% اچیو کر لیں اپنی افیکٹونیس کو وغیرہ وغیرہ. آپ نے خود کاپی رائٹنگ کس سے سیکھی؟ دیکھیے کاپی رائٹنگ اگر آپ انٹروڈیوس اگر کسی نے مجھے کرایا, وہ ہے ڈین لاک کاپی رائٹر ہیں وہ بھی. اگر سیکھنے کی بات کریں تو میں نے اسپیسیفکلی کسی ایک بندے سے نہیں سیکھی. میں نے ہر ایک کاپی رائٹر مارکیٹر کو میں نے اسٹڈی کیا. ایون اگر میں کوئی بل بورڈ میں بھی اچھا کانٹینٹ دیکھتا ہوں تو میں اس کو بھی اسٹڈی کرتا ہوں. تو میں اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہوں گا کہ اسپیسیفکلی ایک کسی بھی مارکیٹرس ایک ملینئر کی طرف نہ جائیں, آپ ہر کسی کو اسٹڈی کریں جو کہ کامیاب ہیں بینگ اے مارکیٹ, یعنی فرنٹ پر ہیں. اچھا ایک اور اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کاپی رائٹنگ کیا ڈیڈ ہو جائے گی اس میں. دیکھیے اگر آپ لکھائی کو چھوڑیں, ایز اے برانڈ اگر آپ کو اچھا بولنا آتا ہے, آپ اچھی کاپی رائٹر ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو کیمرے پر بیچ سکتے ہیں, اپنے لائیو سیشن پر بیچ سکتے ہیں, یو آر اے کاپی رائٹر. تو یہ ڈفرینٹ آسپیکٹ میں آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کی ایک جگہ اینڈ نہیں ہوتی لکھائی میں, ای میل کی یا کانٹینٹ کی, وہاں اینڈ نہیں ہوتا. یہ آپ کے چلنے میں, آپ کی بات کرنے میں, آپ کے ہاتھ ہلانے میں, ہر جگہ آپ کی کاپی رائٹنگ اسکلس یوز ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے آڈینس کیا دیکھنا, کیا سننا, کیسی پرسنالٹی پسند کرتی, کیسی ٹون پسند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کروں, وہ اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ کام نہیں کیا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹون ایگریسو ہے کاپی کی, اور پرسنالٹی وائس بولنے میں ایگریسو نہیں ہے, تو آپ کی آڈینس آپ سے بھاگ جائے گی جب وہ آپ کو لائیو دیکھے گی.
مینٹلی وہ آپ کو کنیکٹ نہیں کر پائیں گے اپنے آپ سے. تو میں اس کی ایک ایگزامپل اس لیے میرے مائنڈ میں آئی کہ میں جب اپنی اسٹوری لائف لکھی تھی, لائف اسٹوری, میں نے ایک اسکرپٹ لکھا ہوا تھا جو کہ میں نے پبلش کیا تھا پیج پر. میں نے سوچا اس کی میں ایک ویڈیو کلپ سے بناتا ہوں, اچھی سی ویڈیو بنا لیتا ہوں. جب میں نے شیئر کیا بندے سے اور میں نے کہا کہ اس نے کہا یہ زبردست آپ نے لکھا ہوا ہے مگر یہ اگریسو کاپی ہے. اگر آپ جو ہے نا, اگر آپ نے اس کو اگریسو نہیں بولا تو یہ اسکرپٹ ختم ہو جائے گا. اب آپ کی جاب یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح اگریسو کیمرے پر بھی آپ نے بولنا ہے, تب آڈینس کنیکٹ کر پائے گی. اور لکھا انگلش میں تو بولنا بھی انگلش میں, اردو میں وہ کنیکٹیوٹی نہیں آئے گی. میں اب تھوڑا سا آپ کو یہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ کاپی رائٹنگ کہیں بھی یوز کر سکتے. مطلب کہ اگر آپ کی کاپی رائٹنگ آپ نے اگریسو لکھی ہے تو پھر آپ کو کاپی رائٹنگ بیسیکلی پھر اس طرح لکھنی چاہیے جو کہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ سے میچ کرے, رائٹ. اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہو, مطلب یہ نہیں ہے کہ لکھنے میں تو آپ بڑے ششکے ڈال دو لیکن شاید آپ اس قسم کی پرسنالٹی نہ ہو کہ جو وہ چیزیں وہ رکھتا ہو, لیکن صرف آپ کو لوگوں کو پرسویٹ کرنے کے لیے آپ نے وہ الفاظ کا چناؤ کیا, لیکن وین یو کم آن دا کیمرا یو آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیومن بینگ. مطلب وہ ایک آتھینٹسٹی جو ہوتی ہے وہ مسنگ ہوگی اس سے. تو یو آر سیئنگ اگر آپ کو پرسنل برانڈنگ کرنی ہے تو آپ کی کاپی رائٹنگ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ سے میچ کرنا بڑا ضروری ہے. بالکل, آپ کی ٹون, آپ نے ایک ٹون پکڑنی ہے. جیسے کہ برانڈ کا کلر ہوتا ہے, ہر ایک آپ کا برانڈ ہے, آپ نے اپنے برانڈ کا کوئی نام رکھا ہے یا آپ نے اپنی پروفائل بنائی ہے, اپور کی پروفائل, جس میں ایڈ کروں گا. اس میں اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر پروفائل پکچر کیسی ہو. میں کہتا ہوں پروفائل پکچر جیسی بھی ہو, سب سے پہلے آپ نے کلر چوز کرنا ہے, آپ کا برانڈ کلر کیا ہوگا. اور یہی برانڈ کلر آپ کی ٹائم لائن فوٹو میں بھی جائے گا, آپ کی ویب سائٹ میں بھی جائے گا, آپ کی واٹس ایپ فوٹو میں بھی جائے گا, آپ کی ہر جگہ برانڈ کلر کا ٹچ ہوگا. جب آپ کی آڈینس ٹریول کرے گی ویب سائٹ پر, ویب سائٹ سے آپ کے واٹس ایپ پر, وہ کنیکٹ ہو پائیں گے اس کلر سے, وہ آپ کا برانڈ کلر ہوگا. اور آپ دیکھیں جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں وہ اپنا برانڈ کلر چوز کرتے ہیں. کوئی بلو کے ساتھ چل رہا ہے تو بلو تھمبنیلز بھی بنا رہے ہیں. جیسے آپ یوٹیوب پر ماشاء اللہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کا ایک برانڈ کلر ہوگا جو کہ میرا خیال یلو ہے, آئی ایم ناٹ رانگ. کریکٹ. تو یعنی اسی برانڈ کے ساتھ اگر آپ ایک دم گرین لے آئیں گے, ریڈ لے آئیں گے, تو آڈینس کچھ بھی آپ کو نہیں کہے گی مگر وہ کنیکٹ نہیں ہو پائے گی. ڈو یو تھنک کہ لیٹس سے اگر میں اپنی مثال لوں, صحیح ہے, جو اپنے برانڈ کی مثال لوں, لیٹس سے اب ہم اگر یوز کر رہے ہیں تھوڑا بلیک اور یلو تھیم, ڈو یو تھنک کہ یہ ہمیں سالوں تک یوز کرنا چاہیے, یو شوڈ وی چینج دا کلر تھیم. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ یار ناؤ 100 ایپیسوڈز ہو گئی ہیں یا 50 ہو گئی ہیں, تو ناؤ لیٹ می چینج دس ٹو سم تھنگ لائک گرین یا some bluish color, cyan color. Do you think we should keep on experimenting with the color theme of our personal brand or our business brand, یا اس کو تھرو آؤٹ سیم رکھنا چاہیے؟ دیکھیے یلو کا ٹچ ہمیشہ رہے گا. ہاں آپ کمبینیشن کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں کہ گرین تھوڑا سا ایڈ کر دیا, بلو کی کمبینیشن دے دی, ٹیکسٹ تھوڑا ڈفرینٹ رکھ دیا, بیک گراؤنڈ میں تھوڑی سی آپ نے جس کو آپ کہتے ہیں اسپرے کر لیا, پینٹ میں ہوتا ہے جو, مگر آپ کی یلو ٹچ ضرور کہیں نہ کہیں ہلکا پھلکا آپ کا ضرور دکھے, چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو. واٹ وڈ بی دا ڈس ایڈوانٹیج اگر ہم یلو ختم کرتے ہیں؟ واٹ ڈو یو فیل؟ آڈینس جو ہے نا ریئیکٹ کرتی ہے اور ان کا یہ ریئیکشن خود ہی بھی ان کو سمجھ نہیں آتا, ان کو آڈ فیل ہوتا ہے. کیونکہ آپ ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں, آپ فار ایگزامپل آپ ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں, اس سیریل میں اس نے کوئی پیسے کا سوٹ پہنا ہے, اسی کلر کا پہنتے گیا, پہنتے 100, ایک دم وہ چینج کرے, ٹھیک ہے, تو آپ ایک دم اسے آپ کو اچھا نہیں لگے گا, آپ کو ڈرامہ ہی برا لگنے شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ اس کو ریئل میں دیکھیں تو آپ تب بھی اس سے کنیکٹ نہیں ہو پائیں گے, کیونکہ آپ نے اس کا ایک کریکٹر دیکھا ہوا ہے, آپ اس کریکٹر کو ویژولائز کر چکے ہیں, اس کی کلرس کو, اس کی فیل کو, اس کی بولنے کو. جب وہ آپ کو ریئل میں ڈفرینٹ ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو وہ نہیں ہے جو میں دیکھ رہا تھا. تو واٹ ڈو یو تھنک, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں جو فیس بک نے ڈیسیژن لیا اپنی کمپنی کا نام چینج کرنے کا فرام فیس بک ٹو میٹا, اور وہ جو ان کا ٹریڈیشنل ایف کا لوگو ہوا ہوتا ہے وہ اب وہ ایک انفینٹی ٹائپ وہ بن گیا ہے, تو ڈو یو تھنک اٹس بیک فائرنگ آن دیم, وہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے؟ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ فیس بک اپنا لوگو بھی چینج کرے گا. چینج کیا نا, کیا, مگر پراپرلی اگر میں دیکھ رہا ہوں فیس بک.com meta.com نہیں ہوا. اچھا, ڈومین چینج نہیں ہوا انہوں نے فیس بک, اف آئی ایم ناٹ رانگ میرا خیال ابھی تک ہوا نہیں ہے جو میں ابھی تک, تو ہم فیس بک ہی ٹائپ کریں, مے بی آئی ڈونٹ نو, اگر چیک کر لیں گے میٹا, ہاں کہیں وہ دکھا رہے ہیں. اب فیس بک کو جو ہوم پیج ہے وہاں میرا خیال میٹا کا لوگو نہیں ہے, ہاں شاید پاکستان میں. اب جو ان کی سپورٹ کے پیج پر میں جاتا ہوں وہاں میٹا کا ٹچ ہوتا ہے, میں کل دیکھ رہا تھا.
تو کہیں نہ کہیں وہ کمپلیٹ وہ ٹیسٹ کریں آڈینس کو, کیا آڈینس ریک کرتی ہے. جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دوں گا, فیس بک کی جو ہوم پیج کی ویریشن پہلے کچھ سال پہلے چینج تھی. پہلے وہ آپ کو الاؤ کر دیتے تھے آپ اولڈ میں جانا چاہیں یا آپ نیو کرنا چاہیں, مگر ایک دم کہا کہ جی نیو از اے مسٹ. تھوڑا آپ کو آڈ لگا مگر انہوں نے فورس کروایا. اب یہاں ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی پلیٹ فارم ہے. اگر آپ کے پاس ایسا پلیٹ فارم ہے جو فیس بک جیسی فار ایگزامپل وہ ہو, جیسے کہ اب ٹک ٹاک آ گیا, اب یوٹیوب ہے, ٹھیک ہے, اب انسٹا ہے, انسٹا تو چلیں کمپنی ہے ان کی پارٹنر, واٹس ایپ ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے جب پلیٹ فارم کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر پھر ان کو کمپٹیشن زیادہ ملتا ہے, پھر بہت کمپٹیشن ملتا ہے. اب ٹک ٹاک جو ہے وہ موسٹ ڈاؤن لوڈیڈ اس میں ہائٹ پر جانے شروع ہو گئی ہے ٹک ٹاک. اب اگر گیمنگ میں آپ آئیں تو گیمنگ میں آپ دیکھیں ایک پیسے گیم ہے جس کا نام مجھے بھول گیا ہے, جو کہ بہت ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے, کھیل رہے ہیں پاکستانی. ہاں بالکل, جب کمپٹیشن میں آئے گے تو بالکل یہ ایک دم نہیں لاتی ہے, ٹیسٹ کرتے ہیں. اب ان کے پاس یہ ہے ایک ایج ہے کہ فیس بک یوزرز زیادہ ہیں, یا گوگل کے زیادہ ہیں یا فیس بک کے, دونوں آگے اوپر نیچے چل رہے ہیں. اور دوسری وجہ بھی یہ کوئی ان کا اور کٹ کمپٹیشن میں نہیں ہے. دس از لائک دا ون سوشل میڈیا, صحیح ہے, یوٹیوب اور وہ بھی ہیں, بٹ دیئر آڈینس از ڈفرینٹ. وہ پیورلی ویڈیو کو کیٹر کر رہا ہے, ٹک ٹاک شارٹ فارم کو کر رہا ہے, 30 سیکنڈ کی ویڈیو یا اب 2-3 منٹ پہ چلا گیا. بٹ فیس بک از آل اباؤٹ امیجز, ویڈیوز, ٹیکسٹ, انٹریکشن ود یور فرینڈز, ود یور کالیگز, اور وہ سارا کچھ بلیوں کی پکچر ڈال لو, وہ سارا اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ اینیمل نا. تو دا ریزن اٹس ناٹ بیک فائرنگ آن دیم کہ ان کے مقابلے میں کوئی دوسرا اور کٹ نہیں ہے, مائی اسپیس نہیں ہے جہاں پر لوگوں کو برا لگنے لگ جائے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, ہم ان کی یہ جو میٹاورس کی آئیڈیالوجی ہے اس سے ایگری نہیں کرتے, یہ کیا ورچوئل ریالٹی کی باتیں کر رہے ہیں, اور شفٹ ہو جائے کسٹمر دوسری طرف یا یوزر دوسری طرف, ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. سو مے بی دیٹ از دا ریزن کہ وہ اس میں کافی حد تک سکسیزفل ہیں اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے. بالکل ان کو ہے جی. اب آپ دیکھیں لنکن ہے, بہت سی جو یوزرز ہیں وہ جو لنکن پر ہیں وہ فیس بک کو پریفر نہیں کرتے, جو فیس بک پر ہیں جو پرماننٹ یوزرز ہیں وہ لنکن کو پریفر نہیں کرتے. بالکل, کافی انسٹا کو پریفر نہیں کرتے. ریزن تو اسی وجہ سے ان کو ایج ملا ہوا ہے کہ یار وہ اب جب آپ سولی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ باس ہوتے ہیں مارکیٹ میں, یو کین ڈو اینی تھنگ. What about like if I'm connecting this with copywriting and اپنی personal brand کو develop کرنے میں, do you think like a personal brand, like let me give the example of yours, کہ if you are a personal brand, if you are a trainer, a coach and consultant who is training students to become a better copywriter, become a better affiliate email marketer, or start your own business, do you think a person like you should be like every social platform یا every major platform, یا if you can say کہ یار بھائی میں تو فیس بک پہ ہی رہنا ہے, یا I don't want to use Facebook and Instagram, اور مجھے LinkedIn وغیرہ یا YouTube I would not use. What's your take on that? Trainers like yourself should be on all the platforms or only one on two? دیکھیے میں نے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کویشچن کیا تھا, سر آپ کی ٹک ٹاک نہیں ہونی, آپ کو ٹک ٹاک پر نہیں ہونا چاہیے, وہ پلیٹ فارم آپ کا نہیں ہے. میں نے اس سے کہا جو ٹک ٹاک پر مجھے مسٹ ہونا چاہیے اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. جو 16 سال کا 14 سال کا 18 سال کا بچہ ہے وہ جب مجھے دیکھتا رہے گا, جب وہ بڑا ہوگا کہاں جائے گا, میرے پاس آئے گا. اس نے پڑھنا بھی ہے, اس نے جاب بھی کرنی ہے, کنٹینیوسلی وہ مجھے دیکھ رہا ہوگا تو اس کے مائنڈ میں ہوگا کہ یار ایک بندہ تھا جو یہ پڑھاتا تھا, اب تو ہم پریکٹیکل لائف میں آ گئے ہیں, چلو بھائی اس کے پاس جاتے ہیں. اور میں پیسہ کمانے کے لیے آپ کو 4 ایک اسٹیپس بتاتا ہوں, اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں ہر جگہ اٹینشن چاہیے. دا پرسن ہو گیٹس میکسیمم اماؤنٹ آف منی ارنز میکسیمم اٹینشن جس کو ملتی ہے اس کو میکسیمم منی ملتی ہے. اور سیکنڈلی جیسے ہی آپ کو اٹینشن آتی ہے یو گیٹ کرٹیسزم. تیسری چیز جیسے ہی کرٹیسزم آتا ہے آپ کو ہیٹرز آتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ آپ سے ایگری کرتے ہیں, کچھ ڈس ایگری کرتے ہیں. جیسے ہی آپ کو ہیٹرز آتے ہیں 4th آپ اسٹیپ پر چلے جاتے ہیں, پیپل اسٹارٹ ایڈمائرنگ یو, اینڈ دا مومنٹ دے اسٹارٹ ایڈمائرنگ یو ان کی جیب سے پیسہ اور رسپیکٹ نکل کے آپ کی جیب میں آ جاتا ہے. اور اٹینشن کے لیے آپ کو بولنا ہے ہر جگہ, آپ کو لنکڈ ان پر بھی ہونا چاہیے, فیس بک پر. ہاں اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے. جب آپ پرسنل برانڈنگ کی طرف گرو کر رہے ہیں آپ کو 2 پلیٹ فارم سے اسٹارٹ کرنا چاہیے, اس پر فوکس رکھیں, ایٹ لیسٹ 12 months اس پر کام کریں, اینڈ دین سوئچ ٹو 3rd one.
मतलब फोकस स्टार्ट में 1-2 पर रखें, वंस यू हैव ग्रोन इनफ ऑन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म फिर आप तीसरा चुन लें, फिर इस तरह छोटा सुने. बिकॉज आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही टिक टॉक पे ना कि आपको स्टूडेंट ने कहा कि नहीं होना चाहिए. अब सवाल ये पैदा होता है क्यों नहीं होना चाहिए. देखिए फेसबुक भी तो एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एंटरटेनमेंट कंटेंट भी होता है प्लस एजुकेशनल कंटेंट भी होता है. अब टिक टॉक अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है जो कि सबके लिए इक्वली है. वो अलग बात है कि ट्रेंड चला हुआ है जहाँ पे एंटरटेनमेंट डांसिंग वीडियोस ज़्यादा अपलोड हो रही हैं और एजुकेशनल कंटेंट अपलोड इतना नहीं हो रहा. उस दिन हमारे एक गेस्ट थे आए हुए थे जिनके 2.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हैं टिकटॉक पे. तो उनसे पॉडकास्ट में यही बात हो रही थी कि डू यू थिंक टिकटॉक इज़ लाइक फॉर एवरीवन और ओनली लाइक डांसर्स. He said, why you are using this word के dancer और entertainers? It's a platform. आप इसको हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं. Whether you want to convey a positive message, an educational message, or an entertainment message. It's for everybody. आप आओगे एक ट्रेंड सेट करोगे तो वहाँ पर एजुकेशनल वीडियोस भी चलना शुरू हो जाएंगी. सही है. 3 मिनट की पहले तो मेरे ख्याल में इनका जो सबसे मैक्सिमम टाइम था इट वाज लाइक 30 सेकंड बट नाउ दे हैव एक्सटेंडेड टू लाइक 3 मिनट्स. तो लाइक इट्स अ प्लेटफॉर्म. ट्रीट इट लाइक अ प्लेटफॉर्म. इट्स नॉट स्पेसिफिक फॉर डांसर्स और फॉर वल्गर कंटेंट. एट द सेम टाइम इट इज़ फॉर द यूजफुल कंटेंट एज वेल. राइट. सो if you were to connect the dots, because copywriting is all about sales and make money, right on the money. So how important, like, is it like the same thing, sales as copywriting, या sales कोई दूसरी बला है वो आपको एक अलग सीखनी है copywriting से हट कर. because अगर आप persuasive लिख सकते हो, सही है, तो आपको तो एट द एंड ऑफ द डे आपने बताया ना CTA कुछ तो भी बेचना है ना. तो इज दैट अ कम्प्लीटली CTA और जो आपको बेचना है जो सेल्स एंड मार्केटिंग है, इज इट अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल और इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉपी राइटिंग. देखिए अगर आप कॉपी राइटर हैं, यू आर सेल्समैन इन प्रिंट, और अगर आप एक अच्छे अगर आप चाहते हैं कि सेल्स बीइंग सेल्स पर्सन या सेल्स गुरु आप रिकॉग्नाइज करें, तो वही जो आपका कंटेंट है या जो स्क्रिप्ट है वो आपको बोलना होता है फ्रंट पर आके. अब बोलने में टोनैलिटी मैटर करती है, क्या चीज़ कैसे बोल रहे हैं, आराम आराम से समझते हुए जानते हुए, यानी एक ऐसे जैसे आप जनरल डिस्कशन चल रही है. यानी ऑडियंस को ये ना लगे कि ये मेरे अलावा किसी और को एड्रेस कर रहा है, उसको लगे कि जैसे ये मुझे बात कर रहा है. जब आप बेसिकली उसको टारगेट कर रहे हैं और सेशन आप ले रहे हैं 1000 का, मगर आप टारगेट एक बंदे को कर रहे हैं, तो फिर आपको बेचने का डेफिनेटली यू आर अ कॉपी राइटर एंड यू आर सेल्स पर्सन एज वेल. ठीक है. और अब आ जाती है उसमें डिफरेंट कि बेचना अल्फाज से लोगों को डर लगता है, इसलिए लिखने में चले जाते हैं थोड़ा बहुत कि भाई लिखाई कर लेंगे. क्योंकि जब आप 1-to-1 जाते हैं, यू आर ह्यूमन्स हैव फियर ऑफ रिजेक्शन बेसिकली. द बिगेस्ट थिंग इज़ फियर ऑफ रिजेक्शन, कि फ़ोन किया बात की नो कह देगा. एंड द मसला क्या आता है कि दे टेक एज रिजेक्शन एज पर्सनल. आपने कभी भी किसी की रिजेक्शन, जब आप कोई प्रोजेक्ट या किसी को कोई पिच कर रहे हैं, पर्सनल नहीं लेनी. इट कैन बी बंच ऑफ रीजन जिसकी वजह से वो आपको नो बोल रहा है. कि उसके कोई बिजनेस में इशू हो सकता है, घरेलू कोई मसला हो सकता है, अप्स एंड डाउन हो सकता है, इकोनॉमिकल इशू हो सकता है. वो आपको नो नहीं कह रहा, ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट को नो कह रहा. आप मूव ऑन करें. आपने ऐसे जैसे कि पानी आपने सर पर फेंका एंड मूव कर गया, आपने ऐसे नो को लेना है. तो रिजेक्शन की वजह से स्टूडेंट्स नहीं जाते 1-to-1 डिस्कशन में, 1-to-1 कॉल में, लाइव सेशंस में, पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ, क्योंकि उनको लोगों की वो रिजेक्शन से डर लगता है कि यार ये हमें पसंद ना करें या कि पता नहीं क्या बोल देंगे. हम कोई भी आपको, हर कोई आपको प्यार नहीं कर सकता. कभी कभी आपके माँ बाप भी आपसे कहेंगे यार थोड़ा सा साइड पर हो जाए, हमें स्पेस चाहिए. कभी कभी आपको वो भी कहते हैं. जब वो आपको कह सकते हैं तो ऑडियंस भी आपको बोलेगी, और ऑडियंस में 50-50 चलेगा. ठीक है. तो फियर ऑफ रिजेक्शन इज़ अ थिंग जिससे हर इंसान डरता है, चाहे वो एग्ज़ाम्स दे रहे हो, चाहे आप कॉपी राइटर हो, आप सेल्समैन हो, आपकी शादी हो रही हो, आपके बच्चे का एडमिशन हो रहा हो. फियर ऑफ रिजेक्शन, द मोमेंट यू टेक दिस फियर ऑफ रिजेक्शन एज अ नॉर्मल थिंग कि यार आपको कोई रिजेक्ट करता है, देयर माइट बी बंच ऑफ रीजंस.
میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. میرے ایک اسٹوڈنٹ کی ایک ڈیل تھی جو کہ وہ کلوز کر رہا تھا, اور کہہ رہا تھا سر کہ ہم لاسٹ جو بجٹ پہ جا رہے ہیں وہ 7,000 ہے اور کلوز نہیں ہو رہی. تو کلائنٹ کہہ رہا ہے کہ بس یہ میرا لاسٹ ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اوپر چلا جائے. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کلائنٹ سے کوشچن پوچھے کہ واٹ اٹ ول ٹیک یو اینڈ می ٹو ڈو بزنس ٹوڈے. آپ کے مائنڈ میں پرائز کیا ہے, وہ کیا پرائز ٹیگ ہے جس پر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ لیز پر بھی نہیں کر رہے تو کیا کوئی ہے. پرائز ٹیگ کیا تھی, $300 جسٹ کم تھی, مگر وہ اس نے پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا کیونکہ ڈر رہا تھا کہ وہ نہ بول دیں. اور پرائز کے نزدیک تھے, 300 اتنا مارجن نہیں ہے. تو فیئر آف ریجیکشن کی وجہ سے موسٹلی لوگ اس میں نہیں آتے. انٹرسٹنگ. وی آر لائک آلموسٹ لائک ان ٹو دا میجورٹی آف دا پوڈ کاسٹ, اینڈ ان سے ای میل مارکیٹنگ پر ابھی بات نہیں ہوئی, ایفیلیٹ پر نہیں ہوئی ہے, اور جو فیس بک کاپی رائٹنگ ہے اس پر بھی بات نہیں ہوئی. بٹ بیفور آئی کنکلوڈ دس پوڈ کاسٹ, بیفور اٹ گیٹس بورنگ فار یو اینڈ فار دا آڈینس, ہمارے لیے نہیں, ہمارے لیے آئی کین ٹاک ٹو ہم فار آورس, بٹ if somebody want to learn this special skill of copy writing and sales and marketing, freelancing تو چلو ہر بندہ سکھا رہا ہے, صحیح ہے, ای کامرس بھی ہر بندہ سکھا رہا ہے, ورچوئل اسسٹنٹ بھی سکھائی جا رہی ہے, اور کس طرح بزنس کرنا ہے لوگ سکھائے جا رہے ہیں, صحیح ہے, گرافک ڈیزائنر کس طرح بننا ہے, ویڈیو ایڈیٹر کس طرح بننا ہے, کانٹینٹ کریٹر کس طرح بننا ہے. بٹ if somebody were to learn this skill of copy writing and salesmanship and marketing, where they can come to you and join you, like do you have like any program that you offer جہاں پر لوگ آ سکتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, آپ کی ٹریننگ لے سکتے ہیں, how is all that set up? بالکل ہماری ٹریننگ ہے, فری کانٹینٹ بھی ہمارے پیج پر ہے, ہمارا پیج ہے آفیشیل, ہمارا گروپ ہے. کس نام سے ہے؟ سید محمد احمد فری لانسنگ. دس از اے گروپ. دس از پرائیویٹ گروپ اور پبلک گروپ. اچھا, پرائیویٹ ہے, اور موسٹلی جو ہے کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے, سچ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اینڈ لرن فرام فری, رائٹ؟ لرن فرام فری. اس میں جتنا کانٹینٹ مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے میں شیئر کرتا ہوں. سیشنز ہیں, اسکرپٹس ہیں, آبجیکشنز ہیں کلائنٹس کے. پیج پر بھی میں شیئر کرتا رہتا ہوں, یوٹیوب چینل بھی ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے. اس کے علاوہ ہماری ٹریننگ ہے جو کہ پیڈ ہے, ڈنڈے والی ٹریننگ نام ہے. ڈنڈے والی؟ جی بالکل. مطلب اسٹک سے پڑھاتے ہیں, زور زبردستی پڑھاتے ہیں؟ یوز ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ڈنڈا سب کو چاہیے, کیونکہ ایک اسٹرکٹنیس, ایک فورس کے بنا لوگ کام نہیں کرتے. ہر کوئی آتا ہے کہ سر ہم کمفرٹ زون میں ہیں, ہمیں ایک بندہ چاہیے جو ہمیں پش کرے. بیسکلی ڈنڈے والی ٹریننگ کا کانسیپٹ یہ ہے پش کرنا. آپ سب کو کچھ نہ کچھ آتا ہے, اور آپ کو پتہ بھی ہے انسان کو کچھ نہ کچھ, دے آر پرفیکٹ ان ٹرمز آف, یعنی کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں یوٹیوب سے فری, مگر وہ ایگزیکیوشن نہیں کر پاتے. اور ان کو کوئی پش کرنا ہوتا ہے کسی نے کہ وہ ایگزیکیوشن کریں, ان کو بتائیں کہ یار یہ چیز صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ مت کرو, اور کرٹک کریں ان کی کاپی کو, ان کے حرکات کو, جو روٹین ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بیسکلی میں نے اس کا نام ڈنڈے والی ٹریننگ رکھا ہے. اور اس میں اوور آل سب چیزیں ہوتی ہیں. ڈنڈے والی ٹریننگ اور میرے اور پروڈکٹس جو 2 ہیں, جس میں اپ ورک ماسٹر کلاس ہے, کلوزنگ کلائنٹ کلوزنگ ہے, اس کی ماسٹر کلاس ہے. اس میں فرق ہی ہے کہ ڈنڈے والی ٹریننگ میں میری مینٹرشپ مل جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو, مجھ سے 1 to 1 کنیکٹ ہوتے ہیں, ٹیم کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو میں ان کی کوئی بھی ایشو جو وہ ڈسکس کرنا چاہیں, پرسنل ہو یا فائنینشیل ہو یا بزنس سے ریلیٹڈ ہو, وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو دیٹ از انٹرسٹنگ. تھینک یو ویری مچ سید محمد احمد بخاری صاحب. اچھا, سی ٹی اے کی آپ نے بات کی, اب میرے ذہن میں آیا جب یہ جواب دے رہے تھے نا, میں نے کہا میں کال ٹو ایکشن کیا دوں. اچھا, کل مجھے میری ٹیم بتا رہی تھی کہ سر 85% آف دوز آڈینس ہو آر واچنگ اور پوڈ کاسٹ, دے آر ناٹ سبسکرائبنگ ٹو اور یوٹیوب چینل, اینڈ سم ہاؤ اونلی 15% آف دا پیپل ہو آر واچنگ اور ویڈیوز وہ سبسکرائبر ہیں. تو میرا سوال ان 85% عوام سے ہیں جو کہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور سبسکرائب نہیں ہو رہی. بھائی آپ لوگوں کو مسئلہ کیا ہے؟ سبسکرائب ہو جاؤ نا, اگر دیکھ ہی رہے ہو تو سبسکرائب ٹو اور یوٹیوب چینل ایز ویل. اینڈ ایز یوزول تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اینڈ اگر آپ کو محمد احمد بھائی کی باتوں سے کچھ ڈس ایگریمنٹ ہو تو نیچے ہمارے کامنٹ سیکشن میں آئے, ہمیں بتائیں وٹ ڈو یو ناٹ ایگری ود ہیم. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میک شیور یو آسک ہم. اینڈ ڈسکرپشن میں محمد بھائی کے جو ہیں وہ سوشلز بھی ڈال دوں گا, ان کے گروپ کا لنک بھی ڈال دوں گا. If you even don't have any money, you can join the group. You can see what he is posting about sales and freelancing and all this
things that we have discussed about, maybe you learn in a greater detail as well. तो उनके ग्रुप जाइए, उनको फॉलो करें. मैं उनका सोशल प्रोफाइल भी डाल दूंगा ताकि you follow him and learn this copy writing skill. क्योंकि अगेन वही बात है, फ्रीलांसिंग बहुत लोग सिखा रहे हैं, ई कॉमर्स बहुत लोग सिखा रहे हैं, लेकिन the way to sell your skill the right way and the most optimized way possible, वो आप I hope कि आप इनके ग्रुप से सीखेंगे. And if you are somebody serious and a professional, you can also join his course. Again, it's not an affiliation or it's not anything sponsored. The reason I'm telling you because I think you can find value out of it. And don't go for the paid one as in one go. Free group में जाएं, इनके personal experiences से share करें. He posts regularly in his groups, on his profile and also his YouTube channel, which again will be in the description. And thank you very much as usual for watching to this podcast. Make sure you like the video and share it with your friends. And don't forget to subscribe to our YouTube channel as well. Thank you once again. Thank you.